بھیجا دیوسیوں کے لیے، سور کی طرح کی دیوسی کرتے ہوئے زندگی گزار دو. بھیجا کس لیے؟ اپنی بندگی کے لیے. تو یہاں پر بھی میرے اور آپ کے آقا کے لیے اللہ تعالیٰ عظمت کے لیے جو لفظ استعمال کر رہا ہے، جیسا کائنات کی عظمت جو ہے، یہ پوری جانداروں کی عظمت جو ہے، یہ پوری جانداروں کی حرمت کا نشان جو ہے انسان ہے. کیونکہ آدم کو سجدہ کی کائنات نے، یہ ہے اس کی سجدہ گاہ. کائنات آپ کے لیے بنی ہے، اسی لیے تو آپ گائے کو اس کا بچہ بتا کر اس کا پورا دودھ نچوڑ کے پی لے رہے ہیں. کیوں؟ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آپ کے لیے مسلط ہے، آپ اس کے سردار ہیں، آپ اس کے حاکم ہیں، جس طرح چاہو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، نہیں بھیجا میں نے. تو کس طرح نہیں بھیجا؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرح نہیں بھیجا، نوح علیہ السلام کی طرح نہیں بھیجا، لوط علیہ السلام کی طرح نہیں بھیجا، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں بھیجا. کیوں؟ قرآن خود بتا رہا ہے، ابراہیم لقومہ، موسیٰ لقومہ، لوط لقومہ، شعیب لقومہ. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کا نمبر آیا تو قومی ہی سے آزاد آیا. کیوں؟ آپ کسی ایک قوم کے لیے تو نہیں ہیں، آپ کسی ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک زبان کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک مذہب کے لیے نہیں ہیں. جس طرح انسان ہر چیز پر قادر ہے، جامع جمیع مخلوقات عالم ہے، تو اسی طرح میرے اور آپ کے مولا تمام نبیوں کی جامعیت لیے ہوئے آگے. آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ کی کتابوں کی سردار ہے، آپ کی نمازوں کی سردار ہے، آپ کی امتوں کی سردار ہے. اس لیے تمام کے تمام اس میں ضم ہونے کے لیے ہے، چاہے وہ راضی خوشی اسلام قبول کر لیں، چاہے وہ ڈرنے کے دور سے اسلام قبول کریں، کسی کو نجات نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی راضی خوشی اسلام قبول کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو ان کی کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے. اسلام قبول کرنا ہے، تابعداری میں آنا ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب اللہ کی صفت کو دیکھو اور میرے مولا کی صفت کو دیکھو، کس طرح آیا ہے، کیسا مقام ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا بادش خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو اب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے آپ کو، اپنی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ کیا ہے؟ رب العالمین. تمام عالمین کی ربوبیت یکتا اللہ کر رہا ہے. تو تمام عالمین کے لیے رحمت یکتا میرے اور آپ کے آقا مولا ہے. اب جس دن سے یہ ربوبیت شروع ہوئی اسی دن سے رحمت بھی شروع، اور جہاں تک یہ ربوبیت کام کر رہی ہے اللہ کی، وہیں تک کہ میرے اور آپ کے آقا کی رحمت کام کر رہی ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اب عالم ہر چلتا ہوا زمانہ ایک عالم ہے، ہر ایک زبان ایک عالم ہے، ہر ایک طبقہ انسانیت ایک عالم ہے. تو آپ ہر عالم کے لیے رحمت ہے. اب ہم آپ کی آمد کو دیکھتے ہیں مختصر سے انداز سے کہ اس وقت معاشرہ کیا تھا. بچیوں کو زندہ دفنا دیا جا رہا تھا، انسانیت کے مقام سے گر گئی تھی، جانوروں کا معاشرہ تھا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لڑائیاں تھیں، فتنہ و فساد عام تھا، عورتوں کی تذلیل ہو رہی تھی، حقوق غصب کیے جا رہے تھے، جس کو قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی و تری میں فساد ہی فساد برپا تھا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد آپ نے اس معاشرے کو دیکھا. اس معاشرے کو بدلنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے تکالیف برداشت کیے.
یہ ہمارے لیے کیے تاکہ ہم جانور نمایاں معاشرے سے انسان بنے، انسان سے با اخلاق انسان بنے، با اخلاق انسان سے باخدا انسان بنے۔ یہ مناظر جو کرایا آپ نے 13 سالہ مکی دور میں جو تکالیف ہے، ہجرت کے جو تکالیف ہے، غزوات کی جو تکالیف ہے، جو تاریخ میں ہے، آپ نے سنا ہے، ٹائم مختصر ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ ہر چیز کو برداشت کیا اپنے اوپر۔ ہم تمام نبیوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو جب ان کو تکلیف انتہا کا پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں گریا کرے یا بارے تعالیٰ وہ تیرا قہر نازل کر دے، اس قوم کو تباہ و برباد کر دے، تیرے پیغام کی طرف نہیں آنا۔ ہر نبی کی تاریخ ہے، قرآن گواہ ہے، طوفان نوح گواہ ہے، لوط کا گواہ ہے، شعیب علیہ السلام کے واقعات گواہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات گواہ ہیں۔ لیکن طائف کا وہ میدان بھی گواہ ہے، طائف کا وہ بازار بھی گواہ ہے، جب میرے اور آپ کے آقا کو پتھرے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، عذاب کے فرشتوں کا نزول ہوا، امر طلب کر رہے ہیں کہ میرے مولا حکم دے دے تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو مسل کے رکھ دیں۔ اب رحمت اللہ علیہ ہے، نبیوں کی تاریخ موجود ہے، ظلم ہوا ہے، تکلیف وجود پر ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں مانے تو ان کی آئندہ نسلیں مانے، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب اسی کو میں نے آپ کے سامنے جو ایک حدیث کہی تھی، اس حدیث میں بھی یہی واقعہ ہے، فَحَبَبْتُ أَنُورِفَا فَخَلَقْتُ خَلْقَا فَخَلَقْتُ آدَمَ، محبت جوش مانی میں پہچانا۔ اب جس کو محبت اور پہچان کے معیار کو دیکھنا ہے 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، ایک بی بی ہے کچرا پھینک رہی ہے، کیونکہ اس کو پہچان نہیں ہے تو محبت نہیں ہے۔ اسی معاشرے کی بی بی ہے جو بچے کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا اگر پیٹھ پہ تیر کھاؤ گے دودھ نہیں بخشوں گی، پہچان ہے تو محبت ہے۔ وہی معاشرہ ہے، طائف کا بازار ہے، بچے پھترے مار رہے ہیں، اسی معاشرے کے بچے ہیں، ماض و موز، پہچان ہو گئی، محبت ہو گئی، ابو جہل جیسے زندگی کو ختم کیا۔ آج بھی اگر ہم عاشق ہیں تو سب سے بڑی پہچان یہ ہے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا علم ہونا چاہیے۔ جب آپ کو عظمت کا علم ہوگا تو محبت خود بخود ہو جائے گی۔ ارے میرے آقا کی عظمت کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود اللہ اپنے فرشتوں کو لے کر میرے آقا آپ کے آقا پہ بھیج رہا ہے، پھر ہم اللہ بھیج رہا ہے اور حکم اللہ دے رہا ہے کہ مومنوں درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، تسلیمات بھی کرو، ہر حکم پر عمل بھی کرو، تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ کوئی نئی بدعت نہیں کر رہے، وہی چیز کر رہے ہیں جو سرکار کو اللہ کر رہا ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، سرکار کی عظمت میں درود کی محفل سجا رہے ہیں۔ سب مل کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تاکہ ہم بھی شامل ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آخر میں چند اشعار پڑھتے ہوئے جگہ لوں کیونکہ آج محفل بھی ہے، جلوس میں جانا ہے، 5 منٹ ہو گئے۔ تو یہ ہے بنیادی چیز کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں۔ اگر ہم سرکار کی عظمت کو سمجھ لیں تو ہمارے دل میں خود ہی محبت پیدا ہو جائے، اور وہ محبت کیسی ہے؟ ایک نظر دیکھو کہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ ایک غلام کو دیکھ کر تم ایسی ہو گئی، تو اس نے کہا اچھا بابا دیکھو تم بھی دیکھ لو، ان کو دے دی چھری ہاتھ اور دے دیا پھل، صحرا ہے کہ دیکھو تم بھی ایک نظر دیکھو۔ جب وہ گزرتے ہیں
وہ بیویاں جو ہے چھری چلاتے ہیں لیکن وہ پھل کی جگہ انگلی کاٹ لیتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ یہ وہ جھلک تھی جو دیکھی یوسف کی، عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی لیکن میرے آقا کی جھلک دیکھنے والوں نے سر کاٹ لی، مال اولاد لٹا دیا۔ کیا دیکھا نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ لٹا دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا لا کر پیش کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں درہم اونٹ و اشرفیہ لا تاریخ کی بات کی گواہ ہے، 9 ماہ کا بچہ بھی پیش کر دی ہے، جوان پیش ہو رہے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے آپ وہی کردار اپنا لے جو آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں اگر سمجھنا ہے تو کسی بی بی نے، کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اماں جان سے پوچھا کہ سرکار دو علیہ وسلم کے اخلاق ہوتا ہے، تو وہ الٹا ان سے سوال کرتے ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اب قرآن میں کیا ہے؟ میرے آقا کے اخلاق ہے، یعنی میرے آقا قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ تو جب آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن پہ عمل کریں، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، اخلاق کے مظہر بن جائے تب آپ کامیاب ہیں۔ ویسی جشن عید میلاد النبی منانے سے ثواب تو مل جائے گا، یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ آپ تبدیل ہو جائیں۔ سرکار تو کائنات میں تبدیلی کے لیے آئے تھے، معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیا، آج بھی معاشرے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح ہم سیرت کو اپنا لیں تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہماری کامیابی غلامی میں ہے، غلامی ہی رنگ ہے۔ قرآن کہتا ہے انہیں عبدونی ھذا صراط مستقیم، غلامی اختیار، بندگی کے معنی کیا ہے؟ غلام کیا ہے؟ غلامی اختیار کر لو، یہی سیدھا راستہ ہے، کوئی اور رنگ نہیں ہے۔ صفت اللہ ومن احسن من اللہ صفات نحن لہ عابدون، اللہ کہہ رہا ہے میرا رنگ اختیار کر لو، اور کیا ہی پیارا رنگ ہے میرا رنگ کیا ہے؟ نحن لہ عابدون، یعنی تم غلام بن جاؤ، یہی اللہ کا رنگ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ آج اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے ہیں، تو ہمارا سینہ اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ ہم تمام فرقہ اسلام کو ایک لڑی میں پرو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ عمل کریں، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ آپ میرے ساتھ مل کر چند اشعار ہیں پڑھیں گے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی شان ہم مل کر بیان کر لیں، کیونکہ عاشق صادق وہ ہے، ہم عشق پر اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کی منزل اس وقت پا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلیں۔ شان ان کی شان اللہ، دین ان کا دین اللہ، شان ان کی شان اللہ، دین ان کا دین اللہ، قبلہ ان کا بیت اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر ان کے خلیل اللہ، عمر ان کے جلال اللہ، عثمان ان کے غنی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ علی ان کے اسد اللہ، خالد ان کے سیف اللہ، اصحاب ان کے رضی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ مولا ہم کو عاشق صادق بنائے۔
سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس دنیا اور اس دنیا میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے, وہ غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سنتا پڑھ دو جلدی جلدی سنتا پڑھ.